السلام علیکم. سر سے لے کر پاؤں تک فائدے فائد ہیں، جس میں بھی کیلشیم کی کمی ہے، وٹامن ڈی کی کمی ہے، ہڈیوں میں درد رہتا ہے، جوڑوں میں درد رہتا ہے، ان سب کے لیے بہت ہی فائدے مند چیز ہے. اس کو دودھ کے ساتھ کس طریقے سے لینا ہے اور کون سے ٹائم لینا ہے، انشاءاللہ میں سب کچھ تفصیل سے آپ کو بتاؤں گی. جس کسی نے بھی اس ہیلدی ریسیپی کو ٹرائی کیا، یقین مانے وہ مجھے یاد رکھیں گے، کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ بہت ہی زبردست اور بہت ہی پاورفل یہ ریسیپی شیئر کی ہے. اگر آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی تو پلیز اسے لائک شیئر ضرور کیجیے گا. تو سب سے پہلے ہم لیں گے پھول مکھانے، اور یہ وزن میں تقریباً ہوں گے 100 گرام. یہ پھول مکھانے بازار سے آپ کو بآسانی مل جائیں گے. پھول مکھانوں میں بہت ہی زیادہ کیلشیم پایا جاتا ہے. یہ جسم کی ہیلتھ کے لیے بہت ہی فائدے مند ہوتا ہے. اگر آپ دودھ میں ڈال کر یہ پیتے ہیں تو ہماری صحت بہت ہی اچھی رہتی ہے. جسم میں بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے پھول مکھانوں کا استعمال کریں. آپ کی جلد کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے بھی پھول مکھانے کا استعمال کیا جاتا ہے. اگر آپ کے پٹھوں میں کھچاؤ رہتا ہے، پٹھوں میں درد رہتا ہے، تو آپ پھول مکھانوں کو دودھ میں ڈال کر استعمال کریں. انشاءاللہ آپ کو بہت ہی فوائد ملیں گے. جس کسی میں کیلشیم کی کمی بھی ہو جائے یا شوگر کا مسئلہ ہو تو آپ پھول مکھانے کا لازمی استعمال کریں، کیونکہ یہ پھول مکھانے شوگر کو کنٹرول کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں. آپ ساتھ ساتھ چیک کرتے رہیں، کیونکہ آپ نے پھول مکھانوں کو جلانا نہیں ہے، بالکل ہلکا سا ہی روسٹ کر کے لینا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب ہم اس میں بہت ہی پاورفل، بہت ہی صحت مند چیز شامل کریں گے. اب ہم لیں گے کالے چنے. یہ ہم تقریباً 1 کپ کے قریب لیں گے. اگر آپ کا جسم تھکا تھکا رہتا ہے، آپ کے جسم میں درد رہتا ہے، آپ کے گھٹنوں میں بھی درد رہتا ہے، تو ان کے لیے یہ کالے چنے کا آپ استعمال کریں. صحت سے بھرپور زندگی پانی ہے تو آپ کالے چنوں کو اپنی ڈیلی روٹین میں شامل رکھیں. کالے چنوں کا اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ نہ ہی تو ہمارے گھٹنوں میں درد رہے گا، نہ ہی ہمیں کسی قسم کی کوئی کمزوری ہوگی. کالے چنے کھانے سے قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے، اور کولیسٹرول کو ختم کرنے کے لیے بھی کالے چنوں کا استعمال کیا جاتا ہے. اور ذیابیطس میں بھی بہت ہی مفید ہوتا ہے، اور وزن کو کم کرنے کے لیے بھی اور دماغی نشو نما کے لیے بھی یہ بہت ہی کارآمد چیز ہے. ویسے تو یہ چنے بنے ہوئے ہیں، لیکن ہم پھر بھی ہلکے سے روسٹ کر کے لیں گے، کیونکہ جب ہم گرائنڈ کرتے ہیں تو یہ تھوڑے سے سخت لگتے ہیں، تو اس لیے آپ ہلکا سا اس کو روسٹ کر کے لیجیے گا تاکہ کرسپی پن آ جائے. اچھا جی، اب ہم اس میں کیا چیز یوز کرنے والے ہیں؟ ہم اس میں ڈالیں گے خسخس. خسخس کو دودھ میں ڈال کر نیند بہت اچھی آتی ہے. خسخس کے استعمال سے جسمانی کمزوری دور، دماغی کمزوری دور، اور نظر بھی تیز ہوتی ہے، اور موٹاپے کو بھی ختم کرنے کے لیے بھی بہت ہی کارآمد چیز ہے. کولیسٹرول اور ہڈیوں اور جوڑوں کے درد کے لیے بھی خسخس کا آپ استعمال کریں، اور خون کی کمی اور قبض کو ختم کرنے کے لیے بھی آپ خسخس کا استعمال کر سکتے ہیں. خسخس کھانے سے ہر طرح کے دردوں میں آرام ملتا ہے. خسخس ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے. خسخس کھانے سے ہاضمہ بہتر رہتا ہے. خسخس کھانے سے دماغ اور صحت بہتر رہتی ہے. خسخس کو وزن میں کمی کرنے کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے. خسخس نزلہ زکام اور کھانسی کے لیے بھی بہت ہی کارآمد چیز ہے. خسخس کے استعمال سے دل کی روحانیت بہتر رہتی ہے. خسخس کو استعمال سے پہلے آپ اچھے طریقے سے اس کو دھو کر خشک کر لیں، کیونکہ جو خسخس ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ مٹی اور ریت وغیرہ ہوتی ہے، تو آپ اچھے طریقے سے اس کو دھو کر یوز کیجیے گا. اچھا جی، اب ہم لیں گے بادام. بادام ہم تقریباً لیں گے ½ کپ کے قریب. بادام آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ بھی یوز کر سکتے ہیں. اب ہم کیا کریں گے، بادام کو بھی ہم بالکل دھیمی آنچ پر روسٹ کر لیں گے. بادام کھانے سے دل مضبوط رہتا ہے، خون کی کمی ختم ہو جاتی ہے. بادام کھانے سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. اگر آپ کو دماغی کمزوری ہے تو تب بھی آپ بادام کا یوز کیجیے گا. ساتھ میں ہم اس میں کاجو بھی ایڈ کر دیں گے. کاجو ہم تقریباً لیں گے 10 سے 15 عدد. کاجو آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ بھی لے سکتے ہیں. کاجو کا باقاعدہ استعمال ذیابیطس کے مریضوں کے لیے بہت ہی فائدے مند ہوتا ہے. یہ ذیابیطس کو بڑھانے سے روکنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے. کاجو کے استعمال سے بینائی تیز ہو جاتی ہے. ہم کاجو کو بھی بادام کے ساتھ ہلکا سا روسٹ کر لیں گے. اب ہم اس میں بہت ہی خاص، بہت ہی پاورفل چیز یوز کریں گے. وہ ہم لیں گے چھوہارے. چھوہارے ہم نے تقریباً 10 عدد لیے ہیں. اب ہم نے کیا کیا ہے، چھوہاروں کو بھی ہم نے اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹنگ کر لی ہے. یہ بھی ہم اسی باؤل کے اندر ڈال دیں گے. اس ریسپی میں ہم مٹھاس کے لیے چینی شامل نہیں کریں گے. ہم اس میں ڈالیں گے مصری. مصری کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ یہ بہت ہی فائدے مند چیز ہوتی ہے. تو ہم کیا کریں گے، یہ جو دھاگے والی مصری ہوتی ہے اس کو ہم ہلکا ہلکا توڑ کے یوز کریں گے. مصری بہت ہی سویٹ
اور اچھی چیز ہے۔ مصری کا ہم صرف ایک ٹکڑا چوس لیتے ہیں تو ہماری زندگی بدل جائے گی، کیونکہ مصری بہت ہی فائدہ مند اور کارآمد چیز ہے، تو اس لیے ہم نے یہ لی ہے دھاگے والی مصری۔ اس کو ہم ہلکا ہلکا توڑ کر ڈالیں گے، جتنی آپ مٹھاس پسند کرتے ہیں آپ اتنی ہی مصری ایڈ کر لیں۔ اب ہم اچھے طریقے سے ان تمام چیزوں کو گرینڈ کر لیں گے، یعنی کہ ہم فائن پاؤڈر بنا لیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ ہم نے اچھے طریقے سے اس کو فائن گرینڈ کر لیا ہے۔ پھر بھی ہم سٹینر کی مدد سے چھان کر لیں گے، کیونکہ جو موٹے پیسز ہوتے ہیں وہ سٹینر میں رہ جاتے ہیں، تو اس لیے ہم اچھے طریقے سے چھان کر لیجئے گا۔ تو آپ کسی ایئر ٹائٹ کنٹینر کے اندر اس کو بھر کے رکھ لیں۔ اب میں آپ کو آگے جا کر بتاؤں گی کہ اس کا طریقہ استعمال کیا ہے اور کتنی مقدار میں یہ لینی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، یہ ہم نے لینا ہے 1 گلاس دودھ۔ یہ ہم نے نیم گرم دودھ لیا ہے، ٹھیک ہے؟ نیم گرم دودھ کے اندر آپ یہ 1 چمچ شامل کر لیں۔ اگر آپ زیادہ بھی ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں۔ اگر آپ کی کمر میں بہت ہی زیادہ درد رہتا ہے، جوڑوں میں درد رہتا ہے، ہڈیوں میں درد رہتا ہے، تو آپ اس میں یہ جو ہوتا ہے سونڈ کا پاؤڈر یعنی ادرک کا پاؤڈر، یہ بھی ہم تقریباً 2 چٹکی کے قریب شامل کر دیں گے۔ اگر آپ شامل نہیں کرنا چاہتے تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ بہت ہی فائدہ مند چیز ہوتی ہے۔ یہ ہم بالکل 2 چٹکی کے قریب یہ ادرک کا پاؤڈر یعنی سونڈ کا پاؤڈر بھی ڈال دیں گے اور اچھی طریقے سے ہم مکس کر لیں گے۔ اگر آپ یہ ساری چیزوں کے اندر اس کو شامل کرنا چاہیں تو اب بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہ ساری چیزوں میں شامل کریں گے نہیں، کیونکہ میرے بچے یہ پسند نہیں کرتے، تو اس لیے ہم یہ الگ سے رکھ لیں گے۔ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست، بہت ہی پاورفل یہ آج میں نے ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے۔ آپ بھی یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی تو پلیز اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ میں آپ کے ساتھ اسی طرح اچھی اور پاورفل ریسپی شیئر کرتی رہوں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔